ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو بچے کے بال موڑنے کے تعلق سے، سر کے بال موڑنے کے تعلق سے حکم آیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن ترمذی میں 1522 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 3838 نمبر پر، اور ایسے ہی یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں 1165 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ ذبح کرنا چاہیے، اور اس دن اس کا نام رکھنا چاہیے، اور اس کا سر مونڈا جانا چاہیے۔ بچہ گروی ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی سامان کسی کے پاس گروی رکھتے ہیں تو وہ پوری طرح سے آپ کا نہیں ہوتا، جب آپ چھڑا لیتے ہیں تب وہ آپ کا ہوتا ہے پوری طرح سے۔ تو عقیقہ کر کے آپ اسے چھڑا لیتے ہیں، عقیقہ سے پہلے تک آپ کا بچہ گروی ہوتا ہے۔ اس گروی ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ بہت ساری باتیں علماء نے کہی ہیں۔ سب سے راجح بات یہ ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، کہ وہ بچہ اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا اگر باپ نے طاقت کے باوجود اس کا عقیقہ نہیں کیا۔ اگر کسی کے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ عقیقہ نہیں کرتا، تو اس کا بچہ اس کے حق میں قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے گروی چھڑایا نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے گروی ہونے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید ہے۔ البتہ یہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ بچے کا حق، ایک عقیقہ بچے کا حق ہے، دوسرا یہ کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، یہ اس کا حق ہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسی 7ویں دن بچے کا سر مونڈا جائے۔ سر مونڈا جائے کیسے؟ استرا سے اس کے سر کا بال صاف کر دیا جائے، جو بال لے کر کے وہ آیا ہے، نکلا ہے، پیدا ہوا ہے، اس بال کو صاف کر دیا جائے، سر کے بالوں کو۔ اس کو کہتے ہیں مونڈنا۔ لیکن اگر خطرہ ہے، 7ویں دن آپ کے پاس کوئی ایسا ماہر اور تجربے کار نہیں ہے جو بچے کے سر کو اس طرح مونڈے کہ اس کی وجہ سے بچے کے سر میں زخم نہ آئے، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، صاف ہو جائے سر، اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو پھر نہ مونڈا جائے، کیونکہ بچے کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، بچے کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موجود ہے، کر سکتا ہے، مونڈ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اذیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بچے کا سر 7ویں دن مونڈنا چاہیے، اور ان بالوں کو لے کر کے، جو بال نکلتے ہیں ان بالوں کو لے کر کے اس کا وزن کر کے اس کے وزن برابر چاندی صدقہ کر دینا چاہیے۔ وہ حدیث جس میں یہ بات ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس کے سر مونڈنے کے بعد، 7ویں دن اس کے سر مونڈنے کے بعد بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کرو۔ کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سے علماء اسے حسن قرار دیتے ہیں، قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ اس لیے حسن ہونے کی صورت میں، اس حدیث کے حسن اور قابل قبول ہونے کی صورت میں یہ عمل ثابت ہوگا کہ بالوں کا وزن کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کر دیا جائے۔
اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بالوں کا وزن نہیں کر سکا، بال میں مونڈے ہی نہیں جا سکے، تو کیا کرے؟ بالوں کا ایک اندازہ لگائے کہ اس وقت اس کے سر پہ کتنے وزن بال ہوں گے، یا کسی اور بچے کا بال نکالا گیا ہو اس سے اندازہ لگائے کہ فلاں بچے کے بال میں اتنا وزن تھا تو اس کا بھی اتنا یا اس کے قریب وزن ہوگا، اس کے مطابق وہ اس بچے کے بال کے بدلے چاندی صدقہ کر دے، اتنا وزن صدقہ کر دے۔ تو اندازے سے بھی یہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، لکھا ہے۔ مونڈنے میں ایک بات خیال رہے کہ اسلام میں قضا حرام ہے۔ قضا کیا ہوتا ہے؟ قضا یہ ہوتا ہے کہ سر کے کچھ حصے کو مونڈا جائے، کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر آگے سے مونڈ دیا جائے، پیچھے سے چھوڑ دیا جائے، یا چاروں طرف مونڈ دیا جائے، بیچ سر میں چھوڑ دیا جائے، یا بیچ سر میں مونڈ دیا جائے اور کنارے 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 چھوڑ دیا جائے، یا اس طرح سے کیسے بھی سر کے بعض حصے کو مونڈا جائے اور بعض حصوں کو چھوڑا جائے، اسے قضا کہتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یا تو پورے سر کو مونڈو یا پھر پورا سر رہنے دو، کچھ بھی مت مونڈو، کیونکہ اسلام ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر آپ نے آدھا سر ننگا کر دیا اور آدھا سر پہنائے ہوئے رکھا تو یہ آپ نے سر کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں شریعت میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس طرح نہ بیٹھے کہ آدھا دھوپ میں ہو آدھا سائے میں ہو۔ اس میں کیا ہے؟ ظلم ہے جسم پر۔ آدھے حصے پہ دھوپ پڑ رہی ہے، آدھے حصے پہ جسم کے دھوپ نہیں پڑ رہی ہے، تو آپ جسم کے آدھے حصے کو دھوپ دے رہے ہیں، آدھے کو نہیں دے رہے ہیں، تو آپ اپنے جسم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور شریعت ہمیں ظلم سے باز رکھتا ہے اور ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح شریعت کی مثال ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ ایک پیر میں جوتا پہنو اور ایک پیر سے ننگے چلو، یا ایک پیر میں چپل پہنو ایک پیر سے ننگے چلو، یا تو دونوں پیر میں جوتا اور چپل پہنو یا دونوں پیر کو ننگا رکھو۔ ظلم نہ کرو ایک پیر پر کہ ایک کو بیچارے کو ننگا رکھو اور ایک میں جوتا پہنو۔ تو اسی لیے قضا حرام ہے۔ تو جب مونڈنا ہو سر کا بال تو پورے سر کا بال اچھی طرح سے مونڈنا چاہیے۔ اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے انتقال کر گیا تو ظاہر بات ہے یہ حکم 7ویں دن کا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں جب یہ عمل کرنا تھا، اسی لیے اس بچے کے سر مونڈنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ بعض نادان یہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا تو بچے کا منڈن فلاں مزار پر یا فلاں شیخ کے پاس یا فلاں جگہ جا کے کروائیں گے، اور اس وجہ سے وہ بچے کے سر کا بال 7ویں دن نہیں مونڈتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں فلاں جا کے۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف خلاف ورزی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کا حکم دیا، اور ہم اللہ کے نبی پہ ایمان لا کے مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کریں، کتنی بڑی غلط بات ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا منت بھی اگر کسی نے مانا ہو تو اس منت کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ اگر کوئی شخص منت مانے کہ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ فرما برداری کرے، اور اگر کوئی شخص منت مان رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو نافرمانی نہ کرے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی منت بھی مانا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس منت کو توڑ دے اور 7ویں دن بچے کا سر مڈا لے۔ مان لیجئے 7ویں دن نہیں سمجھ میں آئی یہ بات، بچہ سال بھر کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، اسی انتظار میں پڑے ہیں کہ فلاں جگہ جا کے منڈن کریں گے، غلط ہے۔ وہ بال جس کے مڈانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جب ہمیں حکم پہنچے فوراً ہمیں مڈانا چاہیے۔ یہ ایک ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں
سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہ ان کا کام ہوتا ہے اہل ایمان کا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آپ کی تعلیم آ گئی، تو ساری چیزوں کو چھوڑ کے مسلمان کہتا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میں تو آپ کا تابع دار ہوں، میں تو آپ کے پیچھے چل کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جنت میں جانے کی تو اب کوئی راہ ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کے سوا۔ تو میں کیا یہ راستہ چھوڑ کر جہنم میں جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا بال پیدائش کے 7ویں دن موڑنے کا حکم دیا ہے، ہم کسی وجہ سے 7ویں دن موڑ نہیں سکے، تو جب اس کے بعد موقع ملے 14ویں دن، 21ویں دن، سال بھر بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، تو اسی وقت موڑنے والا ایسا مل جائے جو کہ موڑنے میں بچے کے سر کو زخمی نہ کرے اور اچھی طرح سے بال موڑ لے، تو پھر اس کا بال موڑ دینا چاہیے۔ اطاعت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہڑبڑی میں دوڑ کر کے ایسی حرکت کر جائیں کہ جس سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بچے کو نقصان نہ پہنچائیں، خود کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن آپ وہ اسباب تلاش کریں جس کے ذریعے سے سنت پر شریعت کے مطابق عمل کر سکیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی منت اگر کہیں بھی کسی نے مانی ہو تو اس منت سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ منت شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر چاہتے اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر تو اس طرح کی منتیں مانگ رکھ سکتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ احد کی لڑائی 4 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ اس دوران کسی بھی بچے کو کہتے کہ لے جا کے وہاں حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے سر منہ ڈالو، کہہ سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے نبی آ چکے ہیں، ان کی قبریں تھیں، تو کسی کی قبر پہ جا کے اگر سر مڈانے میں کوئی ثواب ہوتا، کوئی فضیلت ہوتی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا سر وہاں جا کے مڈائے ہوتے، یا اپنے صحابہ کو حکم دیا ہوتا، کسی صحابی نے ایسا کیا ہوتا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور آپ کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو قیامت تک اب یہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر مکمل کر دیا تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور سمجھے کہ اچھی بدعت ہے، تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو شریعت کو مکمل نہیں کیا، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ دین کے پہنچانے میں خیانت کی۔ اور ظاہر بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہمدردی کر کے ہر چیز کو امتیوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک مسئلہ تھا جسے ہمارے بعض بھائیوں نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے خاندان والوں کو، سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے دامن چھڑا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے راستے پہ لے کے چلے، جہنم کے راستے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ سب کو، مشاہدین کو اور مستمعین کو، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور خیر پر ثابت قدمی عطا کرے، اور علم سے محبت کرنے والا اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر طرح کی رسوائی سے اور اس دنیا میں بھی ہر طرح کی رسوائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سرخ روئی، سرفرازی، سربلندی اور اسی طرح سے عظمت اور خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں لکھ دے، ہم سب کو محروم القسمت اور بد نصیب نہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔